جب بھی ہم شیطان کا ذکر سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے، ایک ایسے دشمن کی جو نہ تھکتا ہے نہ ہار مانتا ہے، جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ انسان کو بھٹکا کر ہی دم لے گا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اسی کے خاندان سے، اسی کی نسل سے کوئی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو؟ کوئی ایسا جو اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کا راستہ چن لے؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے حاما کی، شیطان کا پوتا جس کی منزل جنت تھی۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے نا، کہ بھئی ابلیس یعنی شیطان جو خود گمراہی کا سب سے بڑا نام ہے، اس کا اپنا پوتا جنت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی سیدھی سادی کہانی بالکل نہیں ہے۔ چلیں اس دلچسپ راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس باغی نے اپنی قسمت کیسے بدلی۔ اچھا، حاما کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنا ہے نا، تو پہلے ہمیں اس ماحول کو دیکھنا پڑے گا جہاں سے وہ نکلا تھا، وہ سلطنت جس سے اس نے بغاوت کی۔ دیکھیں، ابلیس اکیلا کام نہیں کرتا، اس کا پورا ایک خاندان ہے، ایک منظم فوج ہے جو 24 گھنٹے بس ایک ہی کام میں لگی ہے، انسان کو بھٹکانا۔ تو اس خاندان کی سربراہ کون تھی؟ روایات کے مطابق ابلیس کی بیوی کا نام تھا سہم، اور اس کے نام کا مطلب ہی بڑا گہرا ہے۔ سہم یعنی تیروں کی بارش یا زخم دینے والی۔ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ نام ایسے ہی نہیں رکھا گیا، یہ اس کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں سمجھے کہ وہ ابلیس کے ساتھ مل کر ایک فساد کی فیکٹری چلا رہی تھی۔ اور یہ فیکٹری کام کیسے کرتی ہے، یہ اور بھی حیران کن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس روزانہ 10 انڈے دیتا ہے، اور ہر انڈے سے ایک نیا شیطان نکلتا ہے جسے ایک خاص مشن، ایک خاص ذمہ داری دی جاتی ہے۔ مقصد ایک ہی، انسان کو الگ الگ طریقوں سے گمراہ کرنا۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی فوج نہیں، بلکہ بہت منظم ہے۔ ہر ایک کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے آور جس کا کام ناجائز کاموں کی طرف اکسانا ہے، واسم جو گھروں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، متوس جو افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، کہہ لیں کہ اس دور کی فیک نیوز ایجنسی، اور بصر جو مشکل وقت میں انسان سے صبر چھین لیتا ہے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک پوری شیطانی حکومت، اور اسی نظام سے حاما نے بغاوت کی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ گہرے اندھیرے میں ہی روشنی کی قدر ہوتی ہے، تو اسی خاندان میں، اسی شر کی سلطنت میں ایک باغی پیدا ہوا، حاما۔ اس نے اپنے خاندان کی ساری میراث کو لات ماری اور سچائی کی تلاش میں ایک ایسے سفر پر نکل پڑا جو 1-2 سال کا نہیں بلکہ ہزاروں سال لمبا تھا۔ اس کا سفر کتنا لمبا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری عمر دنیا کی عمر جتنی ہی ہے یا شاید تھوڑی سی کم۔ وہ کہتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تب میں ایک نوجوان جن تھا اور میرا کام لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا تھا۔ تو سوچے ذرا، اس کی زندگی کا کینوس کتنا بڑا تھا۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کی، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ پھر اس نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات سیکھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک پیغام لے کر آگے بڑھا۔ وہ ہر نبی کے پاس پہنچا اور مقصد صرف ایک تھا، سچی ہدایت کی تلاش۔ اور اس کی توبہ کوئی عام توبہ نہیں تھی، اس کے الفاظ سے اس کا پچھتاوا جھلکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے روتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر پر باقی رہوں۔ یہ ایک دل سے نکلی ہوئی آواز تھی۔ صدیوں کا سفر، کئی انبیاء سے ملاقاتیں، اور پھر آخرکار وہ منزل آ ہی گئی جس کا حاما کو انتظار تھا۔ اس کا سفر اسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور یہاں اسے ایک بہت پرانی امانت پہنچانی تھی۔ دیکھیں، ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حاما کے ذمے ایک کام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آخری نبی آئیں تو ان تک میرا سلام پہنچا دینا۔ حاما نے وہ امانت پوری کی، اور پھر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح اس نے حضرت موسیٰ سے تورات اور حضرت عیسیٰ سے انجیل کا علم سیکھا، اب وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حاما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟
پھر آپ نے اسے قرآن کی کچھ صورتیں سکھائیں، اور بس حاما کا ہزاروں سال کا سفر اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ اچھا، ہانمے نے تو اپنا راستہ چن لیا، لیکن جس جنگ سے وہ بھاگا تھا وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج یہ جنگ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ شیطان کی فوج آج نئے ہتھیاروں سے لیس ہے، سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی، ان سب کے ذریعے وہ ہمارے ذہنوں پر حملہ کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت گہری بات سمجھائی تھی کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ حملہ باہر سے نہیں ہوتا، حملہ اندر سے ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے، ایک نفسیاتی جنگ جو ہر وقت ہمارے اپنے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ اور شیطان کا طریقہ بڑا شاطرانہ ہے، وہ ایک سیڑھی کی طرح کام کرتا ہے۔ پہلا قدم ایک چھوٹا سا وسوسہ، بس ایک نظر ہی تو دیکھنا ہے۔ پھر دوسرا قدم آتا ہے جواز پیش کرنا، ارے بھائی یہ تو سبھی کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ تیسرا قدم ہوتا ہے عمل، جب وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے خطرناک قدم مایوسی، جب وہ دل میں ڈالتا ہے کہ بس اب بہت دیر ہو گئی، اب توبہ کا کیا فائدہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طاقتور دشمن سے بچا کیسے جائے، اس اندرونی جنگ کو جیتا کیسے جائے؟ خوش قسمتی سے قرآن اور سنت نے ہمیں اس کا پورا طریقہ بتایا ہے، ایک ایسی ڈھال دی ہے جو ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو یہ ڈھال بنتی کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو خود احتسابی، یعنی روز اپنے آپ کو جانچنا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، پھر علم حاصل کرنا، اچھی صحبت میں بیٹھنا اور اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہنا۔ لیکن اس ڈھال کا سب سے مضبوط حصہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ یقین کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ شیطان کی اصل جیت تب ہوتی ہے جب وہ ہمیں مایوس کر دیتا ہے، جب ہم امید چھوڑ دیتے ہیں۔ حاما کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتی ہے، وہ یہ کہ خاندان، ماحول، پس منظر، چاہے کچھ بھی ہو، انتخاب کی طاقت ہمیشہ انسان کے اپنے پاس ہوتی ہے۔ یہ جنگ باہر نہیں، ہمارے اندر لڑی جا رہی ہے، اور ہر لمحے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کی آواز سنیں گے، رحمان کی یا شیطان کی۔